بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھائی ایک مشہور درزی تھا۔ وہ جس کنواری لڑکی کے کپڑے سیتا اسی ہفتے اس کی شادی طے ہو جاتی تھی، مگر میں آج تک کنواری تھی۔ ایک دن میں نے نقاب اوڑھا، ایک نیا جوڑا خریدا اور خاموشی سے بھائی کی دکان پر پہنچ گئی تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ میں نے جوڑا سلائی کے لیے دیا اور واپس آ گئی۔ 2 دن بعد وہی سلا ہوا جوڑا لے کر گھر آ گئی، مگر جیسے ہی میں نے جوڑا پہنا میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر میرے بھائی کا۔ میری عمر 35 سال ہو چکی تھی، مگر میرے نصیب میں ابھی تک دلہن بننا نہیں لکھا تھا۔ میری ہم عمر سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں بچوں کی مائیں بن چکی تھی۔ کچھ تو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی، اور میں آج بھی صبح اٹھ کر اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں تنہا بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی کمی ہے جو ہر آنے والا رشتہ چند دن بعد انکار کر دیتا ہے۔ کبھی میری عمر بہانہ بن جاتی تھی، کبھی جہیز کم ہونے کا، کبھی قسمت خراب ہونے کا۔ لوگ وجہ کچھ بھی بتاتے مگر زخم ہمیشہ میرے دل پر لگتا۔ میرے گھر کے بالکل سامنے میرے بڑے بھائی کی درزی کی دکان تھی۔ صبح ہوتے ہی وہاں لوگوں کا رش لگ جاتا۔ دور دور کے شہروں سے لڑکیاں اپنے کپڑے سلوانے آتی، کچھ اپنی ماؤں کے ساتھ ہوتی، کچھ بہنوں کے ساتھ اور کچھ اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ دکان کے باہر کھڑے لوگ ایک ہی بات کرتے کہ اگر شادی جلدی کرنی ہو تو ایک بار اس درزی سے کپڑے ضرور سلوا لو۔ کہتے ہیں جس کنواری لڑکی کے کپڑے یہ سیتا ہے اسی ہفتے اس کی شادی طے ہو جاتی ہے۔ پہلے میں بھی ان باتوں پر ہنس دیتی تھی، مگر جب ایک کے بعد ایک کئی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی دیکھی تو میرے دل میں بھی عجیب سی خلش پیدا ہونے لگی۔ اس دن میں بازار سے سبزی لے کر واپس آ رہی تھی کہ سامنے سے محلے کی نادیہ سرخ جوڑا پہنے اپنے شوہر کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ چند ہفتے پہلے تک وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر اپنے نصیب کو روتی تھی۔ آج اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، چہرے پر خوشی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور خوشی سے بولی، باجی آپ کے بھائی نے میری شادی والے کپڑے سلے تھے، بس اس کے 3 دن بعد میرا رشتہ آ گیا۔ پھر سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے خود یقین نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں نے مسکرا کر اسے دعا تو دے دی، مگر وہ جیسے ہی وہاں سے گئی میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شام کو میں نے دکان کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر کئی نئی لڑکیاں ناپ دینے کے لیے بیٹھی تھی۔ بھائی ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا، نہ وہ زیادہ باتیں کرتا نہ فضول ہنستا تھا۔ ہر کپڑا بڑی محنت سے سیتا اور وقت پر واپس کر دیتا تھا۔ لوگ دعائیں دیتے ہوئے جاتے اور کچھ ہفتوں بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کر دوبارہ آتے کہ ان کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے۔ میں یہ سب روز دیکھتی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل میں ایک ہی سوال اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر سب کی قسمت بدل رہی تھی، مگر میں تو اسی درزی کی بہن تھی، پھر میری قسمت کیوں نہیں بدل رہی تھی؟ میں نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے، مگر ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی گھر سے ڈھولکی کی آواز آتی یا کوئی نئی دلہن سرخ جوڑے میں دکھائی دیتی تو میرے دل میں دبی ہوئی خواہش پھر جاگ اٹھتی۔ محلے کی عورتیں جب بھی ہمارے گھر آتی پہلے میرے بھائی کی تعریفیں کرتی، پھر میری طرف دیکھ کر آہ بھرتی اور کہتی کہ اتنے مشہور درزی کی بہن ہو کر بھی ابھی تک کنواری بیٹھی ہو۔ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگتی، مگر میں خاموش رہتی کیونکہ جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ ایک دوپہر میں بھائی کے لیے کھانا لے کر دکان پر گئی تو وہاں 2 عورتیں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اگر اس بار بھی رشتہ نہ ہوا تو شاید وہ کبھی شادی نہ کر سکے۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا کہ فکر نہ کرو بیٹی، ہم اسی امید سے یہاں آئے ہیں، لوگ غلط تو نہیں کہتے۔ اتنے میں بھائی نے ان کا کپڑا طے کر کے انہیں دیا اور ہمیشہ کی طرح صرف اتنا کہا کہ اللہ بہتر کرے۔ وہ عورت جاتے جاتے بھائی کو اتنی دعائیں دے رہی تھی جیسے اس نے ان پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا۔ چند دن بعد میں بازار میں کپڑا خرید رہی تھی کہ وہی لڑکی مجھے مل گئی، مگر آج اس کے چہرے پر پہلے والی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے خوشی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور بتانے لگی کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا، اگلے مہینے نکاح ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر میں نے اسے مبارکباد دی، لیکن گھر واپس آتے ہوئے میرا ہر قدم پہلے سے زیادہ بھاری ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو سب کے ساتھ ہو جاتی ہے مگر میرے ساتھ نہیں۔ اس رات میں نے پہلی بار بھائی سے سیدھا سوال کر لیا۔ میں نے کہا تم سب کے گھروں میں خوشیاں پہنچا دیتی ہو، مگر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میری زندگی کے بارے میں نہیں سوچا۔ بھائی نے سلائی مشین سے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا، مگر اس کا یہ مختصر جواب میرے دل کے زخم کو اور گہرا کر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زندگی کی فکر صرف مجھے ہی ہے، باقی کسی کو نہیں۔ میرے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں صبح اٹھتی تو سب سے پہلے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر بھائی کی دکان کی طرف دیکھتی۔ دکان کھلنے سے پہلے ہی 2-3 گاہک باہر کھڑے ہوتے،
کچھ اپنے ہاتھوں میں کپڑوں کے تھان لیے ہوتے اور کچھ خوبصورت ڈبوں میں طے کیے ہوئے جوڑے اٹھائے ہوئے آتے۔ میں کئی بار سوچتی آخر ایک درزی کی اتنی شہرت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر مجھے لوگوں کی وہی بات یاد آ جاتی کہ جس کنواری لڑکی کے کپڑے میرا بھائی سیتا ہے اس کا رشتہ جلد طے ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، محلے کی خالہ شمیم ہمارے گھر آ گئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ تھی، مگر ان کی نظریں مجھ پر پڑتے ہی بدل گئی۔ انہوں نے لمبی سانس لے کر کہا، بیٹی تمہارا بھائی تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، دیکھو نا میری بھانجی کے کپڑے بھی اسی نے سلے تھے، ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ اتنے اچھے لوگ رشتہ لے کر آ گئے۔ میں نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی اور انہیں چائے بنا کر دینے لگی، مگر اندر ہی اندر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ خالہ شمیم کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک برتن دھوتی رہی، حالانکہ سارے برتن پہلے ہی صاف ہو چکے تھے۔ میرا دماغ کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی، اگر واقعی میرے بھائی کے ہاتھوں میں اتنی برکت ہے تو پھر میری زندگی اتنی ویران کیوں ہے؟ میں تو اس کی اپنی بہن ہوں، کیا میری خوشی باقی سب سے کم اہم ہے؟ یا پھر واقعی میری قسمت ہی ایسی ہے کہ خوشی میرے دروازے تک آ کر واپس لوٹ جاتی ہے؟ شام کے وقت میں حسب معمول بھائی کے لیے چائے لے کر دکان پر گئی۔ دکان میں داخل ہوئی تو وہاں ایک بزرگ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ لڑکی شاید 25-26 سال کی ہوگی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے خاموش بیٹھی تھی، جبکہ اس کے والد بھائی سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا میری بیٹی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہر جگہ بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں نے تمہارا نام بتایا تو سوچا ایک بار یہاں بھی آ کر دیکھ لیتے ہیں، شاید اللہ تمہیں ہماری خوشی کا ذریعہ بنا دے۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ بھائی نے ہمیشہ کی طرح بڑے سکون سے ان کے کپڑے لیے، ناپ لکھا اور نرم لہجے میں صرف اتنا کہا کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ نہ اس نے کوئی بڑا دعویٰ کیا، نہ کوئی عجیب بات کہی، مگر وہ بزرگ جاتے ہوئے اس کے لیے اتنی دعائیں کر رہے تھے جیسے انہیں پہلے ہی یقین ہو کہ ان کی مشکل حل ہونے والی ہے۔ میں نے پہلی بار غور سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ صبح سے شام تک سلائی مشین کے سامنے بیٹھا رہتا، اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتے تھے۔ کبھی کسی کا عروسی جوڑا سیتا، کبھی کسی کے سوٹ پر نفیس کڑھائی کرتا، کبھی کسی کی قمیض کی آخری سلائی مکمل کرتا، مگر اس کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ اپنی شہرت کا کوئی احساس۔ لوگ اسے دعائیں دیتے، مٹھائیاں دیتے، پھلوں کی ٹوکریاں دے جاتے، مگر وہ ہر بار صرف مسکرا کر شکریہ ادا کرتا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتا۔ صبح کی اذان کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی، مگر رات بھر کی بے چینی ابھی تک میرے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور لمبی دعا مانگی۔ میری دعا میں ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ یا اللہ، اگر میری قسمت میں شادی لکھی ہے تو مجھے بھی ایک اچھا سا ساتھی عطا کر دے، اور اگر نہیں لکھی تو میرے دل سے یہ خواہش ہی نکال دے۔ دعا مانگتے مانگتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جلدی سے دوپٹے کے کنارے سے آنسو صاف کیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائی مجھے اس حال میں دیکھ لے۔ وہ پہلے ہی دن بھر کام کر کے تھک جاتا تھا، میں اس پر اپنا دکھ مزید نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ناشتہ بنا کر میں نے میز پر رکھا تو بھائی ہمیشہ کی طرح خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی پسند کا پراٹھا بنایا، مگر وہ جلدی جلدی چند نوالے کھا کر اٹھ گیا۔ میں نے اسے جاتے جاتے دیکھا اور دل میں یہ خیال آیا، شاید آج میں اس سے کھل کر بات کروں، مگر اگلے ہی لمحے ہمت جواب دے گئی۔ وہ دکان کی طرف چلا گیا اور میں دروازے میں کھڑی اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ بھائی کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ میرے بالوں میں اب چند سفید بال بھی دکھائی دینے لگے تھے۔ میں نے انہیں چھپانے کی کوشش کی، مگر پھر ہاتھ روک لیا۔ میں نے خود سے کہا کہ آخر کب تک اپنے آپ کو تسلی دیتی رہو گی؟ زندگی تو میری آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہے۔ شام کے وقت گھر کے باہر بیٹھی تھی کہ ایک گاڑی آ کر بھائی کی دکان کے سامنے رکی۔ اس میں سے ایک معزز خاندان اترا، ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ سب لوگ بڑے ادب سے بھائی سے مل رہے تھے۔ میں دور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر وہ دکان میں بیٹھے رہے، پھر جاتے وقت ان کے چہروں پر اطمینان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا شاید یہ بھی کسی لڑکی کے کپڑے سلوانے آئے ہوں گے۔ رات کو جب بھائی گھر آیا تو میں نے ان سے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، آج دکان پر کون لوگ آئے تھے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا گاہک تھے اور کون ہو سکتے ہیں؟ اس کا مختصر جواب سن کر مجھے عجیب سی جھنجھلاہٹ ہوئی۔ میں نے کہا تم مجھ سے ہر بات کیوں چھپاتے ہو؟ آخر میں تمہاری بہن ہوں۔ مگر وہ خاموشی سے پانی پیتا رہا، جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، آخر میرے بھائی کی دکان کا راز کیا ہے؟ لوگ وہاں سے خوش ہو کر کیوں نکلتے ہیں؟ اور چند دن بعد ان کے گھروں میں خوشیاں کیسے آ جاتی ہیں؟ اگر یہ سب صرف اتفاق ہے تو ہر بار یہی اتفاق میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ اور اگر اس کے پیچھے واقعی کوئی راز ہے تو وہ راز مجھ سے کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اسی بے چینی نے پہلی بار میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ ایک دن مجھے خود اس راز تک پہنچنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اگلے چند دن میں نے ایک عجیب فیصلہ کر لیا۔
میں نے طے کر لیا کہ اب میں بھائی سے اپنی شادی کا ذکر نہیں کروں گی، نہ شکوہ کروں گی، نہ کوئی سوال پوچھوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی اسے خود بھی میرا خیال آئے گا یا وہ واقعی میری تنہائی کو دیکھ کر بھی انجان بنا رہے گا۔ میں پہلے کی طرح اس کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا دکان پر پہنچا دیتی، شام کو اس کے کپڑے استری کر دیتی، مگر اب میرے چہرے پر پہلے والی مسکراہٹ نہیں رہی تھی۔ میں خاموش رہنے لگی تھی، اور شاید بھائی نے بھی میری اس خاموشی کو محسوس کر لیا تھا، مگر اس نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں کھانا لے کر دکان پر پہنچی تو اندر کافی رش تھا۔ کھانا دے کر مجھے دل کے ساتھ واپس آ گئی۔ دوپہر کے وقت میں کپڑے طے کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر اپنی الماری پر پڑی۔ اس میں میرے چند پرانے سوٹ لٹک رہے تھے جنہیں میں نے شاید برسوں سے نہیں پہنا تھا۔ میں ایک ایک کپڑا نکال کر دیکھنے لگی۔ ہر جوڑے کے ساتھ کوئی نہ کوئی یاد جڑی ہوتی تھی۔ ایک سوٹ وہ تھا جو ایک ٹوٹے ہوئے رشتے کے بعد میں نے دوبارہ کبھی نہیں پہنا تھا۔ دوسرا وہ تھا جو امی نے اپنی زندگی میں میرے لیے سلوایا تھا، مگر اسے پہننے کی خوشی کبھی نصیب نہ ہوئی۔ میں نے سارے کپڑے دوبارہ طے کیے اور الماری میں بند کر دی۔ میرے دل نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک بالکل نیا جوڑا چاہیے، ایسا جو صرف میرے اس فیصلے کے لیے ہو۔ اسی شام میں بازار جانے کے لیے تیار ہوئی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، خاموشی سے دوپٹہ لیا اور پیدل بازار کی طرف چل پڑی۔ راستے بھر میرا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑا جرم کرنے جا رہی ہوں، حالانکہ میں صرف کپڑا خریدنے نکلی تھی، مگر میرے قدموں کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بازار ہمیشہ کی طرح لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہیں کپڑوں کی دکانوں پر رش تھا، کہیں چوڑیوں کی کھنک سنائی دے رہی تھی، کہیں بچے کھلونوں کے لیے ضد کر رہے تھے۔ میں کافی دیر تک ایک ایک دکان دیکھتی رہی، مگر کوئی کپڑا پسند نہ آیا۔ پھر میری نظر ایک چھوٹی سی دکان پر پڑی جہاں ہلکے رنگوں کے نہایت سادہ مگر نفیس سوٹ رکھے ہوئے تھے۔ میں اندر چلی گئی۔ دکاندار نے مسکرا کر کئی تھان میرے سامنے رکھ دیے۔ کوئی آسمانی رنگ کا تھا، کوئی ہلکا سبز، کوئی گلابی۔ میری نظر ایک ہلکے کریم رنگ کے کپڑے پر جا ٹھہری۔ نہ اس پر بھاری کڑھائی تھی، نہ چمک دمک، بس بہت نفاست سے بنا ہوا کپڑا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے کر دیکھا تو دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے یہی کپڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، بہن جی، لگتا ہے یہ جوڑا کسی خاص موقع کے لیے لیا جا رہا ہے۔ میں نے بے اختیار نظریں جھکا لی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید واقعی کسی خاص دن کے لیے ہی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو۔ میری بات سن کر وہ بھی مسکرا دیا اور احتیاط سے کپڑا طے کر کے میرے حوالے کر دیا۔ گھر واپس آتے ہوئے میں بار بار اس تھیلے کو دیکھتی رہی۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک کپڑا نہیں تھا، بلکہ ایک امید تھی، ایک سوال تھا، اور شاید میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی تھا۔ میں نے گھر پہنچ کر جلدی سے وہ تھیلا الماری میں سب سے نیچے رکھ دیا تاکہ بھائی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ پھر کئی لمحے الماری کے سامنے کھڑی رہی اور دل ہی دل میں اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچتی رہی۔ اب صرف کپڑا خرید لینا کافی نہیں تھا، اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ مجھے ایسی صورت بنانی تھی کہ میرا بھائی، اپنا بھائی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے نقاب نکال کر چہرے پر رکھا۔ صرف میری آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے مختلف انداز سے دوپٹہ اوڑھ کر دیکھا، آواز بدلنے کی بھی کوشش کی اور پھر خود ہی ہلکا سا مسکرا دی، مگر اگلے ہی لمحے دل میں ایک خوف اتر آیا، اگر اس نے مجھے پھر بھی پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ یہی سوچ میرے دل پر چھا گئی اور میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح میری آنکھ معمول سے بہت پہلے کھل گئی۔ رات بھر میں نے نہ جانے کتنی بار الماری کھول کر وہ کریم رنگ کا جو کپڑا دیکھا، کبھی اسے ہاتھ میں لے کر واپس رکھ دیتی، کبھی نقاب اوڑھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور خود کو غور سے دیکھتی رہتی۔ میں اپنے ہی چہرے کو پہچان رہی تھی تو پھر بھائی کیسے نہیں پہچانے گا؟ یہی خیال بار بار میرے دل میں آتا، مگر پھر میں خود کو یہی کہہ کر تسلی دیتی کہ اس کی دکان پر روز درجنوں عورتیں آتی ہیں، وہ اور چہرہ کہاں یاد رکھتا ہوگا۔ میں نے اس دن جان بوجھ کر گھر کے سارے کام جلدی جلدی نمٹا دیے، صحن میں جھاڑو لگائے، برتن دھوئے، کھانا بنا کر رکھ دیا تاکہ بعد میں کسی کو میری کمی محسوس نہ ہو۔ بھائی حسب معمول دکان پر جا چکا تھا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا، وہ سلائی مشین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور دکان میں پہلے ہی کئی گاہک موجود تھے۔ میں نے دل میں سوچا، ابھی جانا ٹھیک نہیں، اتنے لوگوں کے سامنے اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو میں شرمندگی سے کہیں کی نہیں رہوں گی۔ دوپہر ڈھلنے لگی تو گلی کچھ سنسان ہو گئی۔ میں نے دوبارہ کھڑکی سے جھانکا، دکان میں اب صرف 2 عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی، کریم رنگ کا کپڑا تھیلے میں رکھا، سیاہ نقاب اوڑھا، ہاتھوں میں دستانے پہن لیے اور دل ہی دل میں دعا پڑتی رہی۔ گھر سے نکل گئی۔ ہر قدم کے ساتھ میری دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ میں گلی سے نکل کر بازار کی طرف چلنے لگی، حالانکہ بھائی کی دکان تو چند قدم کے فاصلے پر تھی، مگر میں نے جان بوجھ کر لمبا راستہ اختیار کیا تاکہ اگر کوئی جاننے والا بھی مل جائے تو پہچان نہ سکے۔ راستے میں کئی عورتوں نے میری طرف دیکھا، مگر نقاب کی وجہ سے کوئی مجھے پہچان نہ سکا۔
اس وقت پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ چہرہ چھپ جانے سے انسان کتنا گمنام ہو جاتا ہے۔ آخرکار میں بھائی کی دکان کے سامنے پہنچ گئی۔ میرے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ اندر سے سلائی مشین کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ دیوار پر مختلف ڈیزائن کے جوڑے لٹک رہے تھے۔ کاؤنٹر پر تہہ کیے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا اور بھائی ہمیشہ کی طرح پوری توجہ سے سلائی میں مصروف تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گئی۔ دکان میں موجود ایک لڑکے نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، بہن جی کپڑے سلوانے ہیں؟ میں نے اپنی آواز جان بوجھ کر پہلے سے بھاری کر لی اور آہستہ سے کہا، جی ایک سوٹ سلوانا ہے۔ اس نے تھیلا لے کر بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ بھائی نے پہلی بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ مجھے لگا اگلے ہی لمحے وہ کہہ دے گا، ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مگر اس نے خاموشی سے کپڑا کھولا اور بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے کپڑے کو ہاتھ سے سیدھا کیا، پھر پیمانہ اٹھایا اور مجھ سے ناپ پوچھنے لگا۔ میں نے نظریں جھکائے جواب دیے۔ میری کوشش تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھوں، کہیں میری آواز یا انداز مجھے بے نقاب نہ کر دے۔ وہ بڑے سکون سے ہر بات لکھتا جا رہا تھا، جیسے میں اس کے لیے ایک عام گاہک ہوں۔ نام مکمل ہونے کے بعد اس نے کپڑا طے کیا اور رسید لکھنے لگا۔ پھر پہلی بار اس نے میری طرف دیکھ کر بہت آہستہ سے کہا، 2 دن بعد آ کر لے جائیے گا۔ میں نے سر ہلایا، رسید لی اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں دکان سے چند قدم دور پہنچی، میں نے ایک لمبی سانس لی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ بھائی مجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ گھر واپس آ کر میں نے نقاب اتارا تو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ میرے لبوں پر آ گئی۔ میں نے رسید کو کئی بار پڑھا، پھر احتیاط سے الماری میں رکھ دیا۔ اب میری نظریں صرف ایک دن پر جمی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد جب میں وہ سلا ہوا جوڑا واپس لینے جاؤں گی، شاید اسی دن میری زندگی کا سب سے بڑا راز میرے سامنے آنے والا تھا۔ مگر مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو میں دھوکہ دینے میں کامیاب سمجھ رہی ہوں، شاید وہ مجھ سے کہیں زیادہ خاموش اور گہرا انسان ہے۔ اگلے 2 دن میری زندگی کے شاید سب سے لمبے دن تھے۔ صبح ہوتی تو میں کیلنڈر پر نظر ڈالتی اور گھڑی کو دیکھتی اور دل ہی دل میں گھنٹے گننا شروع کر دیتی۔ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ وقت اتنا آہستہ بھی گزر سکتا ہے۔ میں گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر ہر چند لمحوں بعد میری نظر الماری میں رکھی اس رسید پر جا ٹھہرتی جو میں دکان سے لے کر آئی تھی۔ نہ جانے کتنی بار میں نے وہ رسید نکال کر دیکھی، پھر واپس رکھ دی، جیسے اس معمولی سے کاغذ میں میری قسمت لکھی ہوئی ہو۔ پہلے دن دوپہر کے وقت محلے کی چند عورتیں ہماری ہمسائی کے گھر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں بھی حسب عادت وہاں چلی گئی۔ ان کی باتوں کا موضوع بھی ہمیشہ کی طرح شادی بیاہی تھا۔ دوسرے دن صبح میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں گھر سے کم ہی نکلوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزارنے کے چکر میں دیر ہو جائے۔ میں نے صفائی کی، الماری ترتیب دی، پرانے کپڑے نکال کر طے کیے، پھر امی کی پرانی چیزیں دیکھنے لگی۔ ان کا ایک رومال ہاتھ لگا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو شاید میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ میں نے رومال کو سینے سے لگایا اور کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ دوپہر کے قریب بھائی کھانا کھانے گھر آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو پہلی بار غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی، ہاتھوں کی انگلیوں پر سوئیاں چبھنے کے نشان تھے۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا، شاید اس لیے کبھی اپنی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میں اس کے بارے میں غلط سوچ رہی ہوں، مگر اگلے ہی لمحے برسوں کی تنہائی نے اس خیال کو دبا دیا اور میں پھر خاموش ہو گئی۔ شام ڈھلنے لگی تو میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگا، کیونکہ اگلی صبح مجھے دکان جانا تھا۔ میں نے الماری سے رسید نکالی، اسے دوپٹے کے کونے میں سنبھال کر رکھ لیا، پھر وہی سیاہ نقاب نکال کر بستر پر رکھ دیا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک بار پھر نقاب اوڑھ کر خود کو دیکھا، اور اس بار مجھے خود بھی اپنا چہرہ اجنبی سا محسوس ہوا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے بار بار دل ہی دل میں وہ منظر دہرایا، میں دکان میں جاؤں گی، رسید دوں گی، بھائی سلا ہوا جوڑا واپس کرے گا اور میں خاموشی سے گھر آ جاؤں گی۔ بس اتنا ہی ہونا تھا نا۔ مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی پیدا ہو گیا تھا، جیسے قسمت میرے لیے کوئی ایسا دروازہ کھولنے والی ہو جس کے پیچھے میری پوری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، حالانکہ رات بھر میں شاید ہی ٹھیک سے سوئی تھی۔ میری نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھیں، جیسے وقت کو اپنے ہاتھوں سے آگے دھکیل دینا چاہتی ہوں۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کافی دیر تک دعا مانگتی رہی۔ آج میری دعا پہلے جیسی نہیں تھی۔ آج میں صرف یہی مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، اگر میرے دل میں کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کر دے، اور اگر میرے نصیب میں خوشی لکھی ہے تو آج مجھے اس کی ایک جھلک ضرور دکھا دے۔ میں نے جان بوجھ کر صبح کے سارے کام جلدی جلدی نمٹا دیے۔ صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا، برتن دھوئے، کپڑے طے کیے، پھر ایک کپ چائے بنا کر صحن میں آ کر بیٹھ گئی، مگر آج چائے کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
میری نظریں ہر چند منٹ بعد سامنے والی دکان پر چلی جاتی۔ بھائی حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے اور وہ خاموشی سے سب کے کپڑے وصول کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا، اگر میں ابھی چلی گئی تو دکان میں بہت رش ہوگا، بہتر ہے کچھ دیر اور انتظار کر لوں، شاید گاہک کم ہو جائیں۔ وقت جیسے رینگ رہا تھا۔ آخر کار دوپہر کے قریب دکان پر رش کچھ کم ہوا تو میں نے فوراً کمرے میں گئی، الماری سے نکاب نکالا، رسید دوپٹے میں سنبھالی اور ایک گہری سانس لے کر گھر سے نکل پڑی۔ میرے قدم پہلے سے کہیں زیادہ آہستہ تھے، ہر قدم کا ساتھ دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ میں نے راستے میں کسی کی طرف نہیں دیکھا، مجھے صرف ایک ہی فکر تھی کہ کہیں کوئی آواز دے کر میرا نام نہ لے لے۔ چند لمحوں بعد دکان کے دروازے پر کھڑی تھی، اندر صرف ایک عمر رسیدہ خاتون بیٹھی تھی جو اپنا کپڑا دکھا رہی تھی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ بعد وہ خاتون چلی گئی تو بھائی نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، رسید دکھا دیجیے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے رسید اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے رسید دیکھی، پھر بغیر کچھ کہے پیچھے رکھی الماری کی طرف گیا۔ وہاں بہت سارے پیکٹ ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے چند پیکٹ ایک طرف کیے، پھر ایک کریم رنگ کے کاغذ میں لپٹا ہوا میرا جوڑا نکالا اور کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ میری نظریں اس پیکٹ پر جم گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر صرف ایک سوٹ نہیں بلکہ میرے سارے سوالوں کے جواب بند ہیں۔ بھائی نے ہمیشہ کی طرح مختصر انداز میں کہا، ایک بار دیکھ لیجئے، اگر کوئی تبدیلی چاہیے ہو تو بتا دیجئے۔ میں نے پیکٹ ہاتھ میں لیا، دل چاہا وہیں کھول کر دیکھ لوں، مگر پھر خیال آیا کہیں لوگ زیادہ موجود ہیں اور میں بے وجہ توجہ کا مرکز بن جاؤں گی، اس لیے میں نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے اور خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئی۔ گھر واپس آتے ہوئے میرے ہاتھ پیکٹ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ میں نے راستے میں ایک بار بھی اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی دیکھ لوں، شاید یہی وہ راز ہو جس کی تلاش میں تم اتنے دنوں سے بھٹک رہی ہو۔ مگر میں نے خود کو روکے رکھا۔ مجھے لگا اگر میں اپنے کمرے میں جا کر سکون سے اسے کھولوں گی تو شاید ہر چیز زیادہ اچھی طرح سمجھ آ سکے گی۔ گھر پہنچ کر میں نے پہلے دروازہ اندر سے بند کیا، پھر کھڑکی کا پردہ گرا دیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، صرف دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پیکٹ میز پر رکھا اور کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ میرے ہاتھ آگے بڑھتے پھر رک جاتے، جیسے میں کسی ایسے راز کے سامنے کھڑی ہوں جس کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ آخر میں نے ہمت کی، کاغذ کھولا اور نہایت احتیاط سے جوڑا باہر نکالا۔ بائی کی سلائی ہمیشہ کی طرح بے حد نفیس تھی، ہر ٹانکا اپنی جگہ پر تھا اور ہر کنارہ صفائی سے مکمل کیا گیا تھا۔ میں نے کپڑا ہاتھوں میں پھیلا کر دیکھا، پھر بے اختیار میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ واقعی وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ وہ جوڑا پہننا شروع کیا۔ ابھی دوپٹہ کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے قمیض کے اندرونی حصے میں کوئی سخت سی چیز لگی ہوئی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید سلائی کی موٹی گرہ ہوگی، مگر جب ہاتھ دوبارہ اسی جگہ گیا تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کوئی گرہ نہیں تھی، وہاں واقعی کچھ سلا ہوا تھا۔ میں نے کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر اسے محسوس کیا اور اگلے ہی لمحے میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ چند لمحے بالکل ساکت کھڑی رہی، میرے کانوں میں اپنے ہی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے دوبارہ آہستہ سے اس جگہ ہاتھ رکھا۔ وہ چیز واقعی کپڑے کے اندر احتیاط سے سلی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ غلطی سے سلائی میں آ گئی ہو، بلکہ اسے جان بوجھ کر وہاں رکھا گیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ نہ جانے کتنے خیال آنے لگے۔ کہیں کسی گاہک کی کوئی چیز غلطی سے میرے کپڑوں میں تو نہیں آ گئی، یا پھر بھائی نے کسی اور کا جوڑا مجھے دے دیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے خود کو جھٹک دیا، نہیں وہ اتنا تجربہ کار درزی ہے، ایسی غلطی اس سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ پھر آخر یہ کیا تھا؟ میں نے جلدی سے جوڑا اتارا اور بستر پر پھیلا دیا۔ میری انگلیاں اس جگہ کو ٹٹول رہی تھی جہاں وہ چیز محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کینچی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر اچانک رک گئی۔ اگر میں نے سلائی کاٹ دی اور کپڑا خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کینچی واپس رکھ دی اور کافی دیر تک وہیں بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر سے محلے کی خالہ شمیم کی آواز آ رہی تھی، بیٹی دروازہ کھولو۔ میں جلدی سے جوڑا طے کر کے بستر کے نیچے رکھ دیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ خالہ شمیم حسب عادت مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ تھا۔ وہ خوشی سے بولی، میری بھانجی کا نکاح ہو گیا، آج مٹھائی بانٹ رہی ہوں، اپنے بھائی کو بھی دینا۔ میں نے زبردستی مسکرا کر مٹھائی لے لی، مگر میرا ذہن ابھی بھی اسی جوڑے میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ مسلسل باتیں کرتی رہی، کبھی اپنی بھانجی کی تعریف کرتی، کبھی میرے بھائی کو دعائیں دے دیتی اور ہر چند منٹ بعد یہی کہتی، اللہ تمہارے بھائی کے ہاتھوں میں بڑی برکت ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کیا اور فوراً بستر کے نیچے سے جوڑا نکال لیا۔ اب میرا دل پہلے سے بھی زیادہ بے چین تھا۔ میں نے سوچا اگر میں ابھی سلائی کھول دوں تو شاید چند لمحوں میں سارا راز سامنے آ جائے۔ پھر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ رک گئے۔
میں نے خود سے کہا نہیں چلے نہیں، پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیا واقعی ہر لڑکے کے کپڑوں میں بھی ایسی ہی کوئی چیز ہوتی ہے یا صرف میرے جوڑے میں ہے؟ اگر صرف میرے جوڑے میں ہے تو پھر یقیناً اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہوگی۔ اسی شام میں نے ایک بہانہ بنایا اور محلے کی نادیہ کے گھر چلی گئی، وہی نادیہ جس کی شادی کچھ مہینے پہلے ہوئی تھی اور جو ہر جگہ یہی کہتی پھرتی تھی کہ اس کی شادی والے کپڑے میرے بھائی نے سلے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کافی دیر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، مگر میرا اصل مقصد کچھ اور تھا، اور باتوں ہی باتوں میں نے مسکرا کر کہا، نادیہ مجھے تمہاری شادی والا جوڑا بہت پسند تھا، اگر رکھا ہے تو دکھاؤ نا۔ وہ فوراً خوشی خوشی اٹھ کر اندر چلی گئی اور چند لمحوں بعد احتیاط سے طے کیا ہوا اپنا عروسی جوڑا لے آئی۔ اس نے بڑے پیار سے اسے میرے سامنے کھول دیا اور اپنی شادی کی یادیں سنانے لگی، مگر میری نظریں اس کی باتوں پر نہیں بلکہ اس جوڑے کی اندرونی سلائیوں پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میں اس کی کڑھائی قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں، اور آہستہ آہستہ انگلیوں سے اندرونی حصے کو محسوس کرنے لگی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں کیونکہ میں ایک ہی چیز تلاش کر رہی تھی، کیا اس کے جوڑے میں بھی کوئی ایسی چیز سلی ہوئی ہے یا پھر صرف میرے کپڑے ہی کوئی انوکھا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ میں نے بڑی احتیاط سے نادیہ کے جوڑے کی اندرونی سلائیوں پر انگلیاں پھیری۔ میری پوری توجہ صرف ایک ہی بات پر تھی، کہیں مجھے بھی وہی سخت چیز سی محسوس ہو جائے جو میرے کپڑے میں تھی، مگر کافی دیر تک ٹٹولنے کے باوجود مجھے کچھ نہ ملا۔ ہر طرف صرف نفیس سلائی تھی اور کچھ نہیں۔ میں نے ایک بار پھر دوسرے حصے کو غور سے دیکھا، پھر دوپٹے کے کنارے کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ میرا دل پہلے سے زیادہ الجھ گیا۔ اگر ہر لڑکی کے کپڑوں میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی جاتی تو پھر میرے جوڑے میں کیوں تھی؟ آخر میرے ساتھ ایسا کیا مختلف ہوا تھا؟ نادیہ میری بے چینی سے بے خبر اپنی شادی کی تصویریں دکھانے لگی۔ وہ ہر تصویر کے ساتھ کوئی نہ کوئی دلچسپ بات سناتی جا رہی تھی، کبھی ہنس پڑتی، کبھی شرما جاتی۔ اس کی خوشی دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں خوش بھی تھی کہ میری سہیلی اپنی زندگی میں آباد ہے، مگر کہیں نہ کہیں میرے اندر ایک خالی پن بھی تھا جو ہر خوش منظر کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں نے بے ساختہ پوچھ لیا، نادیہ ایک بات بتاؤ، تم پہلی بار میرے بھائی کے پاس کیسے گئی تھی؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میری خالہ لے کر گئی تھی، انہوں نے کہا تھا وہ بہت اچھا درزی ہے اور لوگوں سے بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، پھر اس کے بعد کبھی وہ تمہارے گھر آیا، تم سے الگ سے بات کی؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، نہیں کبھی نہیں، وہ تو بہت کم بولنے والا انسان ہے، بس کپڑے دیے تھے پھر تیار ہو کر لے لیے تھے۔ اس کے جواب نے میری الجھن مزید بڑھا دی۔ اگر بھائی کسی سے الگ بات بھی نہیں کرتا تو پھر لوگ اس کا اتنا نام کیوں لیتے ہیں؟ آخر وہ کیا کرتا ہے جو سب اس کی تعریف کرتے ہیں؟ کافی دیر بعد میں نادیہ کے گھر سے واپس آ گئی، مگر میرے قدم پہلے سے زیادہ بھاری تھے۔ گھر پہنچ کر میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور ایک بار پھر وہ کریم رنگ کا جوڑا نکال کر بستر پر پھیلا دیا۔ اس بار میں نے اس جگہ کو بہت غور سے دیکھا جہاں وہ سخت چیز محسوس ہوئی تھی۔ اب میرے اندر تجسس اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مزید انتظار کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے سوئی دھاگا نکالا اور سوچنے لگی کہ اگر سلائی کو احتیاط سے کھولوں تو بعد میں دوبارہ ویسے ہی بند بھی کر سکتی ہوں، مگر پھر دل نے کہا نہیں، شاید جلد بازی میں ٹھیک نہ ہو، اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو پہلے اسے سمجھنا چاہیے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سوئی دوبارہ میز پر رکھ دی۔ شام کے وقت بھائی گھر آیا تو میں حسب معمول اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ آج میں پہلی بار اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے چائے پی رہا تھا اور میں مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو وہ برسوں سے کسی کو نہیں بتا رہا۔ اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا بات ہے، آج اتنی خاموش کیوں ہوں؟ میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، پھر نظریں چرا کر بولی، کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا جیسے وہ میرے چہرے سے میرے دل کی بات پڑھنے کی کوشش کر رہا، پھر آہستہ سے بولا، اپنا خیال رکھا کرو، اور دوبارہ چائے پینے لگا۔ اس رات میں بستر پر لیٹی تو میری نظریں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ اب میرے پاس دو سوال تھے، پہلا یہ کہ میرے کپڑے میں آخر کیا سلا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی بھائی نے مجھے پہچان لیا تھا یا یہ سب محض ایک اتفاق تھا۔ انہی سوالوں کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کروں گی۔ اگلی صبح میں اس سلائی کا راز ضرور جان کر رہوں گی، چاہے اس کے بعد میری زندگی پہلے جیسی رہے یا نہ رہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میری آنکھ کھل گئی، مگر آج دل میں پہلے والی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ آج میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ برسوں سے جن سوالوں کے بوجھ تلے جی رہی ہوں ان کا جواب لے کر ہی رہوں گی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میرے سامنے وہی کریم رنگ کا جوڑا رکھا تھا جس نے میری کئی راتوں کی نیند چھین لی تھی۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھتی اور پھر نظریں ہٹا لیتی، جیسے وہ کپڑا نہیں بلکہ میری پوری زندگی کا فیصلہ ہو۔ میں نے ناشتے کی تیاری کی، بھائی ہمیشہ کی طرح وقت پر آ گیا
مگر آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی کچھ خاموش سا ہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ میری طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر خاموشی سے کھانا کھا کر اٹھ گیا۔ جاتے جاتے اس نے صرف اتنا کہا، آج دکان پر بہت کام ہے، شاید رات کو دیر ہو جائے۔ میں نے صرف سر ہلا دیا، مگر دل میں عجیب سا خیال آیا، اگر وہ واقعی رات کو دیر سے آئے گا تو میرے پاس پورا وقت ہوگا اس جوڑے کا راز جاننے کے لیے۔ بھائی کے جاتے ہی میں نے پورے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، کھڑکیوں کے پردے گرا دیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی بہت تیز محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے وہ جوڑا بستر پر رکھا اور اس جگہ کو دوبارہ ٹٹولنے لگی جہاں وہ چیز محسوس ہوتی تھی۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ وہ کسی عام سلائی کا حصہ نہیں تھی۔ میں نے سلائی کا ڈبہ کھولا، اس میں سے ایک باریک سی نوک والی کینچی نکلی اور چند لمحے اسے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سب تمہارا وہم ہوا تو تم ایک اچھا خاصا جوڑا خراب کر دو گی۔ مگر اگلے ہی لمحے دوسرے خیال نے مجھے ہمت دی، اگر آج بھی رک گئی تو شاید ساری عمر یہی سوچتی رہوں گی کہ اس سلائی کے اندر آخر کیا تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے صرف دو ٹانکے کاٹے، پھر کینچی ایک طرف رکھ دی اور انگلی کی مدد سے کپڑے کی تہہ کو آہستہ آہستہ کھولنے لگی۔ چند لمحوں بعد اندر سے سفید رنگ کے موٹے کاغذ کا ایک کونا نظر آیا۔ میری سانس جیسے سینے میں رک گئی۔ میں نے دھیرے سے اسے پکڑا اور آہستہ آہستہ باہر نکال لیا۔ وہ ایک چھوٹا سا طے کیا ہوا کارڈ تھا جسے اس قدر صفائی سے اندر رکھا گیا تھا کہ اگر میں غور نہ کرتی تو شاید کبھی اس تک نہ پہنچ پاتی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے ابھی تک کھولا بھی نہیں تھا، مگر میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے پورا گھر اسے سن رہا ہو۔ میں نے کارڈ کو مٹھی میں مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر نہ جانے کیوں اسے کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اتار آیا، اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی جو میری ساری امیدیں توڑ دے تو کیا ہوگا؟ اگر اس میں کچھ بھی نہ ہوا تو پھر میں کس امید پر زندہ رہوں گی؟ میں کافی دیر تک اسی کشمکش میں بیٹھی رہی۔ آخر میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ کارڈ کی پہلی تہہ کھولنے کے لیے انگلی بڑھائی ہی تھی کہ اچانک باہر دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میرے ہاتھ سے کارڈ تقریباً چھوٹ گیا، میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس وقت تو بھائی کو دکان پر ہونا چاہیے تھا، پھر اس وقت دروازے پر کون آ گیا تھا؟ میں نے جلدی سے کارڈ کو دوبارہ طے کیا، اسے اپنے دوپٹے کے اندر چھپا لیا اور گھبراہٹ میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی، ہر دستک کے ساتھ میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دروازے کے باہر کھڑا شخص میری زندگی کو ایک نئے موڑ پر لے جانے والا ہے۔ میرے قدم جیسے ہی دروازے تک پہنچے، میری سانسیں پہلے ہی بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے دوپٹے میں چھپے ہوئے اس چھوٹے سے کارڈ کو مضبوطی سے پکڑا، پھر خود کو سنبھال کر دروازہ کھولا۔ سامنے محلے کے ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھ کر میں نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ وہاں تھے وہ بولا، باجی امی نے چینی مانگی ہے، ہمارے گھر ختم ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور کچن سے چینی لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا، مگر میرا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو میری نظریں سیدھی اس کارڈ پر جا ٹھہری جو ابھی تک میرے دوپٹے میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ دوبارہ بند کیا، کھڑکی سے باہر جھانک کر اطمینان کیا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، پھر آہستہ سے کارڈ نکال کر اپنے سامنے رکھ دیا۔ چند لمحے تک میں صرف اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ ایک معمولی سا کارڈ نہیں بلکہ میری پوری زندگی کا فیصلہ ہو۔ آخر میں نے ہمت کر کے اسے کھول دیا۔ سامنے بھائی کا وزٹنگ کارڈ تھا، وہی کارڈ جو ہمیشہ اس کی دکان کے کاؤنٹر پر رکھا رہتا تھا، مگر اس کارڈ کے پیچھے نیلے قلم سے چند سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ میری نظریں جیسے ہی ان لفظوں پر پڑی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس پر لکھا تھا، میں نے تمہیں پہلے ہی لمحے پہچان لیا تھا۔ یہ جملہ پڑھتے ہی میری آنکھیں پھیل گئی۔ میرے ذہن میں دکان کا وہ منظر گھومنے لگا جب میں نقاب اوڑھے اس کے سامنے کھڑی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے دھوکہ نہیں دے سکی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے آگے پڑھنا شروع کیا۔ تم شاید یہ سوچ رہی ہو کہ میری دکان سے کپڑے سلوانے والی ہر لڑکی کی شادی کیسے ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی کرامت ہے، نہ کوئی راز۔ میں صرف ان خاندانوں کی مدد کرتا ہوں جو خود اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنی رضامندی سے مجھ سے رہنمائی مانگی ہوتی ہے۔ اللہ بہتر جوڑیاں بناتا ہے، میں صرف ایک وسیلہ بنتا ہوں۔ میرے آنسو بے اختیار کارڈ پر ٹپکنے لگے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے آخری سطریں پڑھی۔ تمہارے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ کافی عرصے سے موجود ہے، مگر میں اپنی بہن کی زندگی میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتا۔ میں ہر بار یہی سوچتا رہا کہ کہیں جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ نہ کر دوں جس پر بعد میں تمہیں افسوس ہو۔ اگر تم نے یہ کارڈ پڑھ لیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم خود بھی اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنا چاہتی ہو۔
کارڈ کے آخر میں ایک فون نمبر لکھا تھا اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ تھا: یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں کئی ماہ پہلے بات کر چکا ہوں. اگر تمہاری رضا ہو تو آج ہی اس نمبر پر رابطہ کر لینا. باقی فیصلہ ہمیشہ کی طرح تمہارا ہوگا. میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. برسوں سے میں جس انسان کو اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھتی رہی، وہ تو خاموشی سے میری خوشیوں کی حفاظت کر رہا تھا. مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ خاموش انسان بے حس نہیں ہوتے. بعض اوقات وہ اپنے جذبات کو لفظوں کی بجائے اپنے عمل میں چھپا لیتے ہیں. اسی لمحے باہر دروازہ کھلا اور بھائی گھر کے اندر داخل ہوا. شاید وہ کوئی ضروری چیز لینے آیا تھا. اس نے مجھے فرش پر بیٹھے دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو دیکھے، پھر میری مٹھی میں دبا ہوا اپنا وزٹنگ کارڈ دیکھا. ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی، مگر اس لمحے کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ کئی برسوں کی خاموشی صرف ایک نظر میں ٹوٹ چکی تھی. میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. بھائی چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا. ہمارے درمیان لمبی خاموشی تھی، وہی خاموشی جو شاید کئی برسوں سے ہمارے رشتے کا حصہ بن چکی تھی، مگر آج اس خاموشی کا مطلب بدل چکا تھا. میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا اور روتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکے کہ مجھے معاف کر دو. میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. بھائی نے کارڈ واپس میری ہتھیلی میں رکھ دیا اور پہلی بار میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر بولا: معافی تو مجھے مانگنی چاہیے. شاید میں نے اپنی خاموشی سے تمہیں بہت تکلیف دی. میں ہر بار سوچتا تھا کہ تمہارے لیے ایسا گھر ڈھونڈوں جہاں تمہیں کبھی آنسو نہ بہانے پڑے. اسی انتظار میں وقت گزر گیا اور تم نے سمجھ لیا کہ مجھے تمہاری پرواہ ہی نہیں. میں اس کی بات سن کر پھر رونے لگی. برسوں کا بوجھ جیسے ایک ہی لمحے میں میرے دل سے اترنے لگا تھا. مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض اوقات محبت کا شور نہیں ہوتا، وہ تو خاموشی سے انسان کی حفاظت کرتی ہے اور سامنے والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتی. اسی شام بھائی نے میری رضامندی سے اس نمبر پر فون کیا. دوسری طرف سے نہایت شائستگی سے بات ہوئی. وہ ایک معزز خاندان تھا جن کا بیٹا بھی اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا. بھائی نے پہلے ہی ان لوگوں کو میرے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا، میری عمر بھی، میری ذمہ داریاں بھی اور میری طبیعت بھی. انہوں نے ایک ہی بات کہی: ہمیں دولت نہیں، ایک اچھی بیٹی چاہیے. چند دن بعد وہ لوگ ہمارے گھر آئے. نہ کسی نے جہیز کا ذکر کیا، نہ فضول مطالبے کیے، نہ میری عمر پر سوال اٹھایا، نہ انہوں نے مجھ سے سکون سے بات کی. میری رائے پوچھی اور جاتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ بھی راضی ہوں تو ہمیں یہ رشتہ قبول ہے. میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ شاید پہلی بار کسی نے مجھے میری صرف عمر سے نہیں بلکہ میری شخصیت سے پہچانا تھا. چند ہفتوں بعد سادگی سے میرا نکاح ہو گیا. رخصتی کے وقت میں نے بھائی کو مضبوطی سے گلے لگا لیا. وہ ہمیشہ کی طرح کم بول رہا تھا، مگر اس کی نم آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھی. میں نے آہستہ سے کہا: آج سمجھ آئی کہ لوگ تمہیں دعائیں کیوں دیتے ہیں. تم کپڑے نہیں سیتے، تم لوگوں کی امیدیں جوڑتے ہو. بھائی ہلکا سا مسکرایا اور بولا: نہیں بہن، میں صرف ایک وسیلہ بنتا ہوں، جوڑیاں تو ہمیشہ اللہ بناتا ہے. آج میری شادی کو کئی سال گزر چکی ہیں. جب بھی کوئی لڑکی مایوسی میں یہ کہتی ہے کہ اس کی قسمت خراب ہے تو میں اسے اپنی کہانی ضرور سناتی ہوں. میں اسے بتاتی ہوں کہ ہر مشہور بات کے پیچھے کوئی جادو نہیں ہوتا. کبھی کبھی صرف ایک نیک انسان کی خاموش محنت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اپنے پیاروں کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ان کی نیت کو ضرور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض رشتے لفظوں سے نہیں بلکہ خاموش قربانیوں سے نبھائے جاتے ہیں. اور آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کا وہ عمل محض ایک رشتہ کروانا نہیں تھا، بلکہ وہ میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل تک پہنچانے کا ایک خاموش عزم تھا. اس نے اپنی زندگی کی خوشیوں کو میری خوشیوں کی تابع کر دیا تھا. کبھی اپنی کسی ضرورت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی یہ جتلایا کہ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے. اب جب میں اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اصل خوش قسمتی دولت کا مل جانا نہیں بلکہ ایسے اپنوں کا نصیب میں ہونا ہے جو آپ کی خاموشی کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کے عزت نفس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. دراصل سچی محبت کا یہی وہ روپ ہے جو انسان کو دنیا کی ہر تلخی سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے اور یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر نیت صاف اور ارادہ مضبوط ہو تو اللہ بھی اپنے بندوں کے لیے راستے خود بخود ہموار کر دیتا ہے. سبق یہ ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کسی بڑے عہدے یا دولت کے انبار کا نام نہیں بلکہ ایسے لوگوں کا پاس ہونا ہے جو آپ کو آپ کے ماضی، آپ کی عمر یا آپ کی خامیوں سے نہیں بلکہ آپ کی ذات سے پہچانتے ہیں. جب کوئی آپ کے لیے خاموشی سے محنت کرتا ہے تو وہ آپ کو صرف سہارا نہیں دے رہا ہوتا بلکہ آپ کی زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک نئی امید تخلیق کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا کسی کے احسار کو کم نہ سمجھے، کیونکہ جو رشتے الفاظ کی محتاجی سے آزاد ہوتے ہیں وہ زندگی کے طوفانوں میں سب سے مضبوط سہارا ثابت ہوتے ہیں. اے اللہ، میرے ان تمام اپنوں کو اپنی خاص حفاظت میں رکھنا جنہوں نے مجھے سنبھالنے کے لیے اپنی خوشیوں کا سودا کیا.
میری عزت کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھا اور میری زندگی میں سکون کے دیپ جلائے۔ اے رب کریم، جس طرح انہوں نے میری خاموش آنکھوں کی زبان کو سمجھا تو ان کے دل کی ہر اس مراد کو پورا کر دینا جسے وہ زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں ایسی بصیرت عطا فرما کہ ہم اپنے پیاروں کی قربانیوں کی قدر کرنا سیکھ لیں، اس سے پہلے کہ وقت انہیں ہم سے دور لے جائے۔ آمین ثم آمین۔